بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے اور اس کی تعلیمات کے مطابق ظاہری و باطنی خرابیوں سے ان کے دلوں کو پاک و صاف کرتے تھے، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ لہٰذا ہمیں اس نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے۔ انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی وجہ سے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے لین دین کرتے وقت ناجائز طریقے سے کسی کا مال ہڑپ کر نہیں لینا چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے دھوکہ بازی، لوٹ کھسوٹ، رشوت، چوری، جھوٹی گواہی، امانت میں خیانت، ظلم و زیادتی اور حاکموں تک رسائی حاصل کر کے باطل طریقوں سے کسی کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنا بہت سخت گناہ اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ چاند لوگوں کے لیے اسلامی تاریخ اور مختلف عبادات کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اسی لیے اس تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ چاند کے متعلق پائے جانے والے غلط عقائد کی وجہ سے شادی بیاہ نہ کرنے کا رواج آج بھی نہ جانے کتنے مسلم گھرانوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کے ذریعے عبادات کے اوقات بتا کر ان تمام غلط رسموں کی اصلاح فرما دی، لہٰذا ہمیں اپنے دینی و دنیاوی کاموں اور حج جیسے دینی فریضے کی ادائیگی میں اسلامی تاریخ کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسلام چاہتا ہے کہ دنیا سے غربت و افلاس کا خاتمہ ہو جائے۔ کوئی شخص غربت و فاقے کی بنا پر خودکشی، زناکاری، چوری، ڈکیتی اور شرمناک حرکتیں کرنے پر مجبور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے سے غربت ختم کرنے کے لیے یہ اصول مقرر فرمایا کہ ہر شخص حلال طریقے پر مال و دولت حاصل کرے اور اپنی جائز ضروریات پوری کرنے کے بعد باقی مال ضرورت مندوں میں تقسیم کرتا رہے۔ اس حکم پر عمل کرنے سے معاشرے میں کوئی شخص غریب نہیں رہے گا اور سماج میں پھیلی ہوئی بہت سی خرابیوں کا خاتمہ ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں عورت ایک استعمالی چیز سے زیادہ نہ تھی۔ عورت مرد کی ملکیت تصور کی جاتی تھی، اس کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ شوہر کی وراثت سے بھی اسے محروم کر دیا جاتا تھا، مگر اسلام نے عورتوں کو اس کا صحیح مقام عطا کیا۔ اسلام میں عورت گھر کی ملکہ ہے، اپنی اولاد کی محترم والدہ ہے اور اولاد پر ان کا ادب و احترام اور خدمت لازم ہے۔ وہ کسی کی خالہ اور کسی کی بہن ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی ضروری ہے۔ وہ اپنے شوہر کی چہیتی بیوی ہے، شوہر کے ذمے اس کا مہر اور نان نفقہ لازم ہے۔ وہ اسلامی قوانین کی روح سے باپ، ماں، شوہر اور اپنی اولاد کی وارث ہے۔ اسلام میں شوہر اور بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے سفر میں مرد کو امیر اور نگراں بنایا ہے، اس کے اعتبار سے اس کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان عورتوں کو معروف طریقے پر وہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں، ہاں مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ تھا کچھ خلاصہ قرآن پاک کا جو حافظ صاحب نے آج تلاوت کیا۔ اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں، ایک چاند کی تاریخ کے اعتبار سے اور دوسرا عورتوں کے حقوق کے اعتبار سے۔ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے بتایا کہ چاند کی تاریخ سے آج بہت زیادہ ہی بے رغبتی اور جاہلیت برتی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا۔ رہ سے کر کے ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں روزے رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم چل جاتا ہے کہ رمضان اسلامک ایک مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ رجب ہے، شعبان ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اس کا علم نہیں ہوتا۔ جبکہ زکوٰۃ جو آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے، مال کا مالک ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، اس کا جو حساب بھی لگتا ہے وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے لگے گا، انگریزی مہینوں کے اعتبار سے نہیں لگے گا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آدمی رمضان ہی میں سال پورا ہوتا ہو، جب وہ سال اس کا پورا ہوگا وہ کوئی سا بھی مہینہ ہو سکتا ہے، کوئی سی بھی تاریخ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ بتایا گیا کہ ہم اپنا شادی بیاہ بھی جو کریں وہ بھی چاند کے مہینے اور تاریخ کے اعتبار سے کیا کریں اور اس کو ملحوظ رکھیں۔ دوسری بات جو آج کل معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، دنیا کے اندر بولی جاتی ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کو پورا نہیں کیا جاتا اور عورتوں پر زیادتی ہوتی ہے، اس کا آج پورا خلاصہ پڑھ کر کے سنایا گیا کہ اسلام ہی نے اصل حق دیا ہے عورتوں کو، اور ایسا حق دیا ہے جو تا صبح قیامت کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین ادا نہیں کر سکتا۔ جو ان پر زیادتی تھی، اور خالی اسلام جاہلیت میں نہیں، اسلام سے پہلے، بلکہ دوسرے مذاہب کے اندر بھی، جو موجودہ مذاہب ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری خرافات اور جہالت ایسی تھیں جو ناگفتہ بھی یعنی زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ اگر کسی کا شوہر مر گیا تو عورت کو بھی اسی کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا کہ اب اس کی دنیا میں کوئی ضرورت نہیں باقی رہی۔ تو اس طرح کی عورتوں کے ساتھ زیادتی تھی، لیکن صحیح معنی میں عورتوں کا جو حق ادا کیا ہے وہ اسلام نے ادا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔